بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 29 اگست ہے سال 2022۔ جہانگیر ترین نے طویل عرصے کے بعد عمران خان کے انتہائی عام کھلاڑی سے آج ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ کیا تحریک انصاف میں ان کی شمولیت ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شوکت ترین کی لیک آڈیو کے معاملے پر فواد چودھری نے پوری گیم کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو بھی چونا لگا دیا ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے اور ٹیلی تھون کے ذریعے آج وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو، اوورسیز پاکستانیوں کو آج وہ استدعا بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف، ایک مجرم اشتہاری نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ باقاعدہ تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی۔ مریم نواز دوسرے دن تونسا روانہ ہوئی اور تونسا جس شاہانہ انداز کے ساتھ ان کی انٹری ہوئی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں، تقریباً 63 گاڑیوں کا ملتان سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، لیکن وہاں جو خواتین و حضرات جمع کیے گئے تھے کہ مریم نواز ایک بڑی امداد لے کر آ رہی ہیں، تو لوگوں کو امید تھی، یعنی وہ لوگ جو پہلے تو شاید زکوٰۃ دینے والے ہوں وہ بھی اب لینے والے بن چکے ہیں، جن کے مکان تباہ ہو گئے، مال مویشی، فصلیں، زمینیں وہ ڈوب گئیں، تو آج وہ بھی قطاروں کے اندر کھڑے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اب وہاں پر کھانے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو جب امید دلائی گئی تو خواتین وہاں پر جمع ہوئی، لیکن مریم نواز نے وہی فوٹو شوٹ کیا اور جس طریقے سے ان کی ہمیشہ پلاننگ ہوتی ہے، شہباز شریف جو ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ابھی ویڈیو آن ہو گئی ہے لہذا آپ ایکٹنگ شروع کر دیں، تو شریف خاندان جو ہے وہ ایکٹنگ کے اندر تو مشہور ہے۔ وہاں پر پھر خواتین نے احتجاج کیا، آپ نے وہ ویڈیوز بھی ملاحظہ کی ہے۔ خواتین نے بتایا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ بڑی امداد دی جائے گی، تو نون لیگ تو چند ٹرک بھی وہاں ابھی تک پہنچانے کے اندر کامیاب نہیں ہوئی۔ تو آج بیسیکلی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مزید نمک پاشی کی گئی ہے۔ نہ آپ کی کوئی رفاعی تنظیم ہے، نہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، انفرادی طور پر لوگ دے رہے ہیں، حالانکہ تمام رفاعی تنظیمات لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو حکومتیں ہیں وہ بھی مدد کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو بالکل جنہوں نے جانا ہے فوٹو شوٹ کرنے کے لیے، یہ تو الٹا عذاب کے اندر اضافہ کرنے کا ایک سبب، وہ یہ تو آفت بن کر مزید نازل ہو رہے ہیں۔ تو آج یہ پورا جو معاملہ ہے یہ پکڑا گیا ہے۔ ایک تو یہ بڑی عام چیز ہے، اور دوسرا آج جس پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی اور طبقہ ملامتیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت شور شرابہ کیا، اور وہ تھا ایک آڈیو لیک۔ اور آڈیو لیک آپ کو علم ہے یہ شوکت ترین ہے، ان کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئین پاکستان پرائیویسی کا تحفظ دیتا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو آڈیو لیک کرتے ہیں، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پکڑے بھی نہیں جاتے، عدالتوں کے اندر معاملات آتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شوکت ترین جو ہے ان کی پنجاب کے وزیر خزانہ سے بات ہوئی، محسن لغاری سے، تیمور جھگڑا سے بات ہوئی جو کے پی کے وزیر خزانہ ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کو ایک بڑا طوفان بپا کیا گیا، ظاہر ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے اس طرح، چونکہ لوگ اس کا کئی معنی نکال سکتے ہیں، لیکن اب وہ لوگ اس پر پہلے تو ان کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ جب فیٹف کے اندر قانون سازی ہو رہی تھی ملکی مفاد کے اندر اور معاملات اٹکے ہوئے تھے، پورا پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر موجود تھا اور اس کو وہاں سے کلیئر کروانا تھا، اور یہ 34 امینڈمنٹ جو نیب کی تھی وہ لے کر جو ٹولہ بیٹھ گیا تھا، اور اس پر جو صحافی اور وہ نون لیگی جو ورکر خاموش تھے ان کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر یہ کہیں کہ جناب یہ ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے، حالانکہ آئی ایم ایف جو ہے یہی لوگ کہتے تھے اس کے پاس جانا یہ پاکستان کے لیے موت کے مترادف ہے، اب یہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز بڑی عام ہے جو آج ہوئی ہے، شوکت ترین کے ساتھ ان کی گفتگو لیک ہوئی، ظاہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کیسز بنا رہے ہیں، اور اب سیلاب آ گیا، آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں سیلاب متاثرین کے لیے ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو شرائط کرنے جا رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ بڑی بھاری شرائط ہیں، ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یہ پوری جو آڈیو ہے
وہ آپ سن چکے ہیں، 750 ارب کی کمٹمنٹ دی ہے، آپ سب نے سائن کی ہے۔ آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ سیلاب سے پہلے کی تھی۔ آپ نے اب کہنا ہے کہ اب سیلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اب یہ کہنا ہے کہ اب ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے، یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ شوکت ترین کے کہنے پر محسن لغاری نے ایک سوال بھی کیا۔ اب اس وجہ سے بھی مشکوک ہے کہ کہیں یہ آڈیو محسن لغاری نے تو لیک نہیں کی، لیکن جب تیمور جگڑا کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ اصل وہی کام لوگ کر رہے ہیں جن کا یہ اصل کام ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں اور ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا دیں گے۔ تیمور بھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے، آپ بھی بھیج دیں، اور یہ کام جو ہے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا، اس پر شوکت ترین نے کہا یہ جس طرح چیئرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کی اور اس کو لے کر غریدہ، آسمہ شرازی، حامد میر، انصار عباسی اور آگے جو پورا ایک جتھا ہے، اس نے کہا دیکھا یہ جو ہے یہاں پر بڑا ضروری تھا کہ اب ملک کا مفاد تھا تو یہ پوری پی ٹی آئی، عمران خان یہ غدار ہو گئے ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں، پہلے بھی ان کو ملک اور ریاست کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ فواد چودھری، ایک تو اسد عمر اور تیمور جگڑا جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ایک ویڈیو بیان بھی تیمور جگڑا نے دیا ہے جس کے اندر مفتاح اسماعیل نے جو جھوٹ بولا ہے اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کو پہلے ہی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دیں تو آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ لیکن فواد چودھری نے اس کے اندر بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ شاید ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، شیری مزاری انہوں نے کہا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ فیک ہے، حالانکہ فیک تو نہیں اس کو مانا گیا، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کرنے والے کردار سامنے آنے چاہیے، تو انہوں نے تو نہیں آنا۔ لیکن فواد چودھری نے جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے تحفظات کا اظہار بالکل درست ہے۔ فون آڈیو کال میں یہ اظہار کیا گیا اور غریبوں کی کمر توڑنے والا آئی ایم ایف پروگرام لے کر نہیں چل سکتے۔ آئی ایم ایف سے رعایت لینا غداری ہے تو ہم غداری کرتے رہیں گے۔ ریاست کا مفاد چند لوگوں سے نہیں عوام سے جڑا ہے۔ اب یہ چونکہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، 2-3 دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر آلریڈی فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کمٹمنٹس ہو رہی ہیں یہ معاہدہ پبلک کیا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے، آئی ایم ایف نے کون سی شرائط رکھی ہیں اور آپ کن شرائط پر یہ مدد لینے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اگر 2 صوبے انکار کر دیں گے تو یہ کہاں جائیں گے، اور وہ انکار کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ وہی بات ہے جو فواد چودھری 3-4 دن پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن اب اس کو ایک طوفان بنایا گیا، ظاہر آڈیو لیک ہوئی ہے تو آج یہ بیانیہ جو ہے وہ چلایا گیا ہے۔ اب یہ سیاست کون کر رہا ہے آپ دیکھیے، ایک طرف کہتے ہیں سیلاب کے اندر سیاست نہیں کرنی اور دوسری طرف یہ خود یہاں سیاست کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ عمران خان پر نشریات کی پابندی ختم کی، آپ نے ڈیم بنانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، یہاں پر درخت سکھانے کی بات عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، بر وقت اقدامات نہیں کیے۔ حکومت بر وقت اقدامات کرتی تو اس طرح کی تباہی نہیں ہوتی۔ وہاں کی قیادت اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی آبادی کی جانب موڑ رہی ہے۔ یعنی سندھ حکومت کے اندر آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر کتنی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بغاوت ابھری ہے کہ انہوں نے پورا سندھ ڈبو دیا ہے، فوٹو شوٹ کر رہے ہیں بلاول بھی، اور یہاں جو ہے وہ کس طریقے سے عوام بیچاری بج رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا 7 بجے فون لائنز اوپن ہوگی، تمام لوگ بڑھ چڑھ کر پیسے دیں۔ آج جو ٹیلی تھون ہے ظاہر بہت کامیاب ہے، کروڑوں روپے عوام اس کے اندر دے رہی ہے، عمران خان پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ فون ٹیپ کرنا رواج بن گیا ہے، کس قانون کے تحت یہ فون ٹیپ کیا گیا ہے؟ مفتاح اسماعیل وضاحت کریں کہ آئی بی نے کس قانون کے تحت فون ٹیپ کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ اہلکاروں ججز کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویسی لا نہیں ہے، حالانکہ آرٹیکل 10, 9 اور 14 یہ پرائیویسی کا تحفظ کرتے ہیں۔ شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور جگڑا نے جو بنیادی نقطہ اٹھایا اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یعنی اس کو اب تحریک انصاف نے اون کر لیا ہے۔ 100% گفتگو اس طرح نہیں ہوئی، جب تک آئی ایم ایف کا معاہدہ سامنے نہیں آتا ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہماری حکومت توڑ دی،
IMF کے ساتھ تیل بجلی کی قیمتوں میں مذاکرات نہیں کیے گئے، تیل کی قیمت میں اندھا دھند اضافہ کیا، پھر کہتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ کر رہا ہے اس طرح معیشت نہیں چلتی، اس طرح معیشت سے مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی جب کرونا کی وبا آئی تو ہم نے بھی نیگوسیشنز کی اور IMF کو اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو اور عالمی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو لے کر آئے، اپنی بات منوائی، تو آپ کو بھی اب منوانی چاہیے۔ اب چونکہ سیلاب کی ایک ہنگامی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، تو اب IMF سے آپ کو شرائط نرم کروانی چاہیے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ نہیں کی۔ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو فواد چودھری نے اس کو باضابطہ طور پر اون کیا ہے۔ اب ایک بڑی جو خبر ہے، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا تاخیر کر دی ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا پہلی مرتبہ یہ جب سے علیحدگی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا امپورٹڈ حکومت بنی، اس کے بعد رابطے ختم ہو گئے تھے اور عمران خان کو اون چودھری اور باقیوں نے بڑا جو ہے وہ ڈینٹ ڈالا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اون چودھری آپ کو نام بھی اب سنے ہوئے کافی دن ہو گئے ہوں گے، چونکہ وہ PTI کے خلاف جو میڈیا مہم چل رہی ہے مبینہ طور پر جواد اور وہ اس کے اندر جو ہے خدمات ان کی لی جا رہی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر، لیکن یہاں چونکہ جہانگیر ترین کو بھی جواب ہو گیا کہ یا تو نون لیگ کو جوائن کریں اور آپ کے بندوں کو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں تو آگے، یا یہ نون لیگ کے اندر رہیں گے، تو اب آپ ایک علیحدہ دھڑے کے طور پر جہانگیر ترین گروپ کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جہانگیر ترین نے اگرچہ اس کے جو لوگ ہیں وہ علیحدہ ہوئے، حکومت کا تختہ الٹا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی نازیبا گفتگو نہیں کی جیسے علیم خان نے، چودھری سرور نے یا دیگر نے جس طرح کی باتیں کی تھی۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے ایک رابطہ ہوا ہے، اس کو آپ سیلاب ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں، یہ جو حالیہ دنوں کے اندر سیلاب آیا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے اندر جو کہنے والے ہیں وہ بہت کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر کچھ بڑی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس نظر آ سکتی ہیں، اور وہ ہے جہانگیر ترین نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ عمران خان کے معتمد خاص ہیں ان کے ساتھ آج ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور اس ٹیلی فونک رابطے کے اندر باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب کی ایک ہنگامی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور 1 کروڑ روپے انہوں نے امداد دی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جو ہے ظاہر ہے دعا کی ہے سارے معاملے۔ تو اس کو جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین نے یہ عمران خان کو ایک قسم کی مس کال دی ہے، اور اب تحریک انصاف کے لوگ جہانگیر ترین کو دوبارہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کو تحریک انصاف کے اندر اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو لے لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے PTI کو، اور یہ ایک تاثر تھا کہ وہ ATM ہے تو اب ان کے بغیر بھی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، لہذا ان کو نہیں لینا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آئے ہیں، اور یہ سیلاب ڈپلومیسی کے ذریعے آج یہ پہلا رابطہ ہوا ہے، اور خان صاحب اب اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سیلاب ہے، وہ تو حکومت کو تو فنڈ دیا جا سکتا ہے، عوام تک پہنچانا ہے، وہ تو ایک امانت داری ہے، درمیان کے اندر کردار ہے، لیکن اس کا جو سیاسی امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم کا جو ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر انہوں نے پیسہ جمع نہیں کروایا، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ جمع کروایا ہے۔ تو اس کی کئی اسپیکٹس ہیں جن پر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مزید بات ہوگی اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔